السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ان قریب ہی گزرنے والا ہے، جس کے گزر جانے پر زمین رویا کرتی ہے، آسمان رویا کرتا ہے اور فرشتے رویا کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی گزر جانے پر زمین روتی ہے، رمضان کے چلے جانے پر آسمان روتا ہے، رمضان کی گزر جانے پر ملائکہ یعنی فرشتے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے گزرنے پر، رمضان کے چلے جانے پر زمین کیوں روتی ہے، آسمان کیوں روتا ہے، فرشتے کیوں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں؟ تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے زمین رویا کرتی ہے، آسمان آنسو بہاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ امت مسلمہ کے لیے فضیلت والا، رحمت والا، برکت والا، بخشش والا مہینہ ہے، اور یہ بخشش والا مہینہ جب گزر جاتا ہے، اس سے بڑا اور امت مسلمہ کے لیے کیا غم ہو سکتا ہے؟ اسی کے غم میں، امت مسلمہ کے غم میں زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، فرشتے رویا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ اور ہم کب روئیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینہ یہ گزر رہا ہے، ان قریب ہی چلنے والا ہے، چلے جانے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، جو چند لمحے بچے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے، ریاضت کر لے، رب کی رضا حاصل کر لے۔ میرے دوستو، اب یہ ان قریب ہی مقدس مہینہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، یہ پہلی شب یعنی شب قدر کی پہلی شب گزر چکی، دوسری شب گزر چکی، تیسری شب گزر چکی، چوتھی شب بھی گزر چکی، آخری شب جو 29ویں شب ہے وہ آج گزرنے والی ہے۔ اپنی پہلی شب قدر کی پہلی شب میں کیا پایا، کیا کھویا آپ جانتے ہیں، دوسری رات میں آپ نے کیا عبادت کی آپ جانتے ہیں، تیسری شب میں آپ نے کیا عبادت کی ہے آپ جانتے ہیں، چوتھی شب قدر والی رات کو آپ نے کیا عبادت کی آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے۔ لیکن آخری ایک وقت، آخری ایک رات بچی ہے میرے دوستو شب قدر کی، جو 29ویں شب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، وہ 5 طاق راتیں ہیں جو شب قدر کی رات ہوا کرتی ہے۔ 5 راتیں کون سی ہے؟ 21ویں رمضان کی رات، 23ویں رمضان کی رات، 25ویں رمضان کی رات، 27ویں شب، یہ 4 شب گزر چکی ہے، اب ایک رات گزرنے باقی ہے، ایک رات آج گزرنے والی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا، جو شب قدر کی رات کو عبادت کرتا ہے اللہ ان کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی بندے کی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں کو معاف فرماتا ہے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں عبادت کرنے والے بندے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ صغیرہ کو معاف فرماتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ بندے کی گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دے۔ تو میرے دوستو، آج کی رات مبارک رات، برکت والی، رحمت والی رات، شب قدر کی آخری رات ہے۔ آج کی رات جی بھر کے عبادت کر لو، پھر کیا پتہ ہمیں آنے والی شب قدر ملے یا نہ ملے، آنے والا مبارک مہینہ یہ رمضان آنے والا اگلے سال ہمیں ملے یا نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جس نماز کو پڑھا کرتا ہوں اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھا تو ظہر کی نماز مجھے پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ظہر پڑھتا ہوں تو عصر کی نماز پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں، پھر کیا پتہ مغرب پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، مغرب و عشاء پڑھتا ہوں تو اسے زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرتا ہوں، کیا پتہ پھر اس کے بعد والی نماز ہمیں پڑھنا نصیب ہو یا نہ ہو، وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آپ کو ہم کو چاہیے کہ آج کی جو شب ہے 29ویں شب رمضان کی، جو شب قدر کی آخری شب ہے، آج کی رات میں جی بھر کے عبادت کر لے، آنے والا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، آنے والی شب قدر
کی رات ہمیں ملے یا نہ ملے، اس لیے آج کی رات کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے، آخری رات سمجھ کر عبادت کر لے۔ تو آئیے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بتانے جا رہا ہوں آج کی رات میں ہمیں کون سی عبادت کرنا ہے، نوافل کتنی رکعت پڑھنا ہے۔ دیکھیے 12 رکعت نماز نوافل آپ کو پڑھنی ہے آج کی رات میں، 2 رکعت کر کے نیت کر کے پڑھنا ہے، یعنی 6 سلام سے 12 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہن اس طرح سے کریں گے۔ نیت یوں تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے ادا کرنا مستحب ہے، تو زبان سے نیت کریں گے تو اس طرح سے کریں گے۔ نیت کی میں 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے زیر ناف ہاتھ باندھیں گے۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہے۔ اسلامی بہنیں کندھے تک ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پڑھیں گے تعوذ و تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر پڑھیں گے۔ سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر کو 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع سجود کریں گے۔ دیکھیے جس بھائی کو ہمارے، جس بہنوں کو ہمارے سورہ قدر یاد نہ ہو تو وہ سورہ اخلاص ہی کو 7 مرتبہ پڑھے یا 11 مرتبہ پڑھے، ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا درست ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ مکمل 12 رکعت 6 سلام سے آپ پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اسی جگہ پر بیٹھ کر کسی سے بات نہ کریں۔ اب 3 وظیفے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات 12 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر بغیر کسی سے بات کی ہوئی 101 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو اسی درود شریف کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 101 مرتبہ آپ کو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسے پڑھنا ہے۔ پھر 101 مرتبہ آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دعا مانگنے کی جو تعلیم میرے مصطفیٰ نے دی ہے، کنہیں حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ شب قدر کی رات کو کون سی دعا مانگو گی؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر کی رات دعا مانگو تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو مانگنے کی تعلیم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو پیارے ناظرین یہ 101 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے، اور پڑھ لینے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے، مولا رمضان کی پہلی تاریخ سے آج تک جو بھی میں نے ذکر و اذکار کیا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت قرآن کی ہے، اور ابھی جو میں نے نمازیں پڑھی ہے، یہ چند کلمات کا ورد کیا ہے، ان تمام کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر آپ اپنی طریقے سے دعا مانگیں گے۔ کوئی بیمار شخص ہے ان کے شفا کے لیے دعا مانگیں گے، کوئی بے روزگار ہے ان کے روزی کے لیے دعا مانگیں گے، آپ روزیوں سے پریشان حال ہے روزی کی برکت کے لیے دعا مانگیں گے، گھر میں بے برکتی ہے خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں گے، اور مخصوص آج کی دعا قبول ہونے والی ہے جن بھائیوں کے گھر میں جوان بچی بیٹھی ہے، اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آ رہا ہے، پیغام نکاح نہیں آ رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، آج کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اور پورے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور جو مرحومین مرحومات ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور جہاں جہاں پورے عالم اسلام میں ایمان والے ایمان والیاں پریشان حل ہیں ان کی پریشانیوں کی ختم کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ العزیز مولا کی بارگاہ میں آپ کی دعا ضرور قبول ہوں گی۔ پیارے ناظرین آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔